خدا اور محبت بائے ہاشم ندیم۔ قسط نمبر 60 باب نمبر 33 نوجوان انقلاب۔ رات یونیورسٹی کی تقریب سے میں بہت دیر بعد فارغ ہو کر گھر پہنچا۔ ربیکہ نے تقریب کے بعد اپنے خاص دوستوں کو رات کے کھانے پر مدعو کر رکھا تھا۔ وہاں سے آتے آتے آدھی رات ہی ہو گئی تھی۔ میں آتے ہی بستر پر پڑ کے سو گیا تھا۔ پھر نہ جانے کس وقت مجھے کامران کے شور نے جگا دیا۔ وہ میرے ہی کمرے میں چلاتا ہوا داخل ہو رہا تھا۔ اوہ، تو میرا شہزادہ پورے شہر میں آگ لگانے کے بعد یہاں پڑا سو رہا ہے۔ میں نے چندھیائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تم آج ریسٹورنٹ نہیں گئے اپنے؟ وہیں سے آ رہا ہوں۔ وہاں بھی تمہارے ہی فدائین کا ہجوم جمع ہے جو تمہارے دیدار کے لیے ترس رہے ہیں۔ سارے شہر کے اخبارات میں کل یونیورسٹی ہال میں کی گئی اس یہودی حسینہ کی تقریر کے چرچے ہیں۔ تم دونوں کی تصویروں کی دھوم ہے۔ سچ کہتا ہوں کہ آج اگر تم یہاں سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دو تو بلا مقابلہ میئر کا انتخاب جیت جاؤ گے۔ یہ گوری نئی نسل جب کسی کو سر پر بٹھاتی ہے تو پھر اترنے نہیں دیتی۔ کامران نے آج کے اخبارات کا موٹا سا پلندہ میری طرف پھینکا۔ ہر اخبار کے پہلے صفحے پر سارا کی تقریر کے دوران اور پھر میرے ساتھ کھڑے مجھے ٹرم پیپر واپس کرتے ہوئے کی تصویر اور ایسی کئی دیگر تصاویر چھپی ہوئی تھی۔ تقریباً ہر اخبار نے اس واقعے کو اور سارا کی تقریر کو نوجوان انقلاب سے تشبیہ دی تھی۔ چند ایسے اخبارات نے جن کے مالکان یہودی تھے یا پھر یہودیوں کے زیر اثر تھے اور انہی کے چندے سے چلتے تھے، سارا کی تقریر اور ہالو کاسٹ پر میرے پرچے پر زبردست تنقید بھی کی تھی۔ اسے ایک جذباتی باتوں کا پلندہ قرار دیا گیا تھا، لیکن اس وقت ان کی تنقید بھی ہماری شہرت کو بڑھانے کی ایک وجہ بن گئی تھی۔ اس نازک لڑکی کی جرأت نے میری بات شہر کے ہر گلی کوچے میں پہنچا دی تھی اور کل تک انہی اخبارات کے ذریعے پورے یورپ میں اور پھر انٹرنیٹ کے ذریعے ساری دنیا میں پہنچنے والی تھی۔ لوگوں میں ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا تھا۔ نوجوان نسل نے سچ کی تلاش کے عنوان سے اپنے بڑے بزرگوں کو انہی اخبارات میں دعوت دی تھی کہ وہ ان کی مدد کرے سچ جاننے میں اور سچ کو پھیلانے میں۔ سارا نے سچ ہی کہا تھا، یہ قافلہ اب چل پڑا تھا۔ اس قافلے کی سربراہ خود سارا ہی تو تھی۔ چند اخبارات نے جو یہودی اثر میں تھے، پیٹر کے ساتھ میرے فرضی جھگڑے کو بنیاد بنا کر اور اسے بڑھا چڑھا کر بیان کر کے میری کردار کشی کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ سارا اور میرے تعلق پر بھی انگلیاں اٹھائی گئی تھی۔ ان اخبارات نے خاص طور پر سارا کے بال بکھراتے میرے بڑے ہوئے ہاتھوں والی تصویر کو شائع کیا تھا، گویا جنگ چھڑ چکی تھی۔ کچھ اخبارات نے مجھے خاص قوم کا ایک خطرناک ایجنٹ بھی قرار دے دیا تھا جو ایک خاص ایجنڈا لے کر یونیورسٹی آیا، لیکن زیادہ تر اخبارات نے کیچڑ اچھالنے کی بجائے میرے پیغام کو آگے بڑھایا تھا، سوچنے کے پیغام کو، تحقیق کر کے سچ کے جاننے کے پیغام کو۔ سارا کی تو ہر اخبار نے زبردست تعریف کی تھی۔ اسے روایتوں سے ہٹ کر دنیا کے سامنے کھڑی ہونے والی لڑکی قرار دیا تھا، اسے نئی نسل کی آواز قرار دیا تھا۔ میرا مقصد پورا ہوتا نظر آ رہا تھا۔ بحث شروع ہو چکی تھی اور میں جانتا تھا یہ بحث آگے چل کر نئی نسل کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرنے والی تھی۔ لیکن اخبارات میں اکا دکا چند ایسے واقعات کی بھی نشاندہی کی گئی تھی جو میرے لیے کافی تشویش کا باعث تھے۔ لندن کے مضافات میں اور چند یہودی آبادیوں کے ارد گرد تشدد کے اکا دکا واقعات کا بھی ذکر تھا جو سارا کی اس تقریر کے نتیجے میں پیش آئے تھے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی۔ شدت پسندی اور انتہا پسندی کا الزام تو ہم پر لگایا جا رہا تھا، ہمیشہ اور ایک تسلسل کے ساتھ، لیکن ان تنگ نظر یہودیوں کی طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا تھا جنہوں نے اپنی ہی نسل کی ایک معصوم سی لڑکی کی ایک سچی پکار کو نسلی تعصب کا ذریعہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے 2 بجے آج یونیورسٹی جانا تھا، لیکن کامران نے مجھے اکیلے جانے نہیں دیا۔ اسے ان اکا دکا واقعات کی وجہ سے کافی تشویش تھی جو لندن کی یہودی بستیوں کے مضافات میں ہوئے تھے۔ وہ مجھے خود یونیورسٹی کے گیٹ پر اپنی گاڑی سے اتار کر ہی واپس ریسٹورنٹ گیا اور مجھے تاکید کر گیا کہ میں واپسی پر نکلنے سے پہلے بھی اسے فون کر کے بلوا لوں۔
اور پیدل تنہا یونیورسٹی سے نکلنے کی کوشش نہ کروں۔ وہ بچپن سے ایسا ہی تھا۔ اسکول اور کالج میں جب کبھی میرا کسی سے جھگڑا ہو جاتا تھا تو وہ یوں ہی میرے سائے کی طرح میرے ساتھ چپکا رہتا تھا، اور جب تک وہ خطرہ ٹل نہیں جاتا تھا مجھے کہیں اکیلے نہیں جانے دیتا تھا۔ یوں کئی مرتبہ ہم دونوں نے اکٹھے اور بہت مرتبہ اس نے میری جگہ اکیلے اپنے جسم پر بہت سے زخم کھائے تھے۔ کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی تھی کہ ایسے دوستوں کو ماں باپ کے ساتھ کا درجہ کیوں نہیں دیا جاتا۔ یونیورسٹی کے گیٹ سے داخل ہوتے ہی چاروں طرف سے ہیلو، ہائے اور مبارکباد کی آوازوں نے میرا استقبال کیا۔ حالانکہ آج یونیورسٹی میں کل کی تقریب کی وجہ سے عام تعطیل کا اعلان کیا گیا تھا، اس لیے یونیورسٹی تقریباً خالی ہی تھی۔ صرف ہاسٹل میں رہنے والے چند اسٹوڈنٹس موجود تھے، لیکن مجھے اپنے خلاف ہونے والی انکوائری کے سلسلے میں آج بلایا گیا تھا۔ ڈین آئزک کے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے بہت سے لوگوں نے کاندھے تھپک کر، ہاتھ ملا کر اور گلے لگا کر اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ ڈین آئزک کے کمرے میں تو پوری عدالت ہی لگی ہوئی تھی۔ جیوری کے ممبر، پیٹر اور اس کے دونوں گواہ موجود تھے۔ ایک دو نئے چہرے بھی موجود تھے جنہیں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سر آئزک کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ اترا ہوا تھا۔ یقیناً رات کو 2 بجے جب سارا کو ربیکا نے، میں نے اور ہمارے ساتھ کی تمام ٹولی نے گھر چھوڑا تھا، تب اس کے بعد ان کی اور سارا کی ایک طوفانی بحث یا جھگڑا ضرور ہوا ہوگا۔ میری آج سارا سے ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی تھی، اس لیے میں صرف اپنے طور پر خیالی گھوڑے ہی دوڑا سکتا تھا کہ کل رات سارا کے گھر میں کیا ہوا ہوگا۔ جیوری نے اپنی کارروائی شروع کی، میرے خلاف الزامات کی فہرست پڑھ کر سنائی، جس میں اب یونیورسٹی کی منفی شہرت کا سبب بننے کا الزام بھی شامل کیا جا چکا تھا۔ لیکن آج مجھے جیوری کسی اجلت میں دکھائی دے رہی تھی۔ میرا ماتھا تو اسی وقت ٹھنکا جب خصوصی طور پر آج مجھے چھٹی والے دن پیشی کے لیے بلایا گیا تھا۔ نئے آنے والے بھاری بھرکم اور موٹی توند والے صاحب کا نام پارکر تھا۔ وہ لندن کی خفیہ پولیس کے سیکشن انچارج تھے۔ ان کے ساتھ خفیہ ایجنسی MI کے 2 اہلکار بھی موجود تھے۔ پیٹر نے پھر سے اپنی رام کہانی سنائی۔ اس مرتبہ دونوں گواہوں نے بھی بیانات دیے۔ میرا بیان تو پہلے ہی وہی تھا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن جیوری نے میرا اعتراض رد کر دیا اور بالآخر فیصلہ سنا دیا کہ مجھے فوری طور پر یونیورسٹی کے اس ٹرم سیمسٹر سے فارغ کیا جاتا ہے، اور پیٹر کو اختیار دیا گیا کہ وہ اگر وہ حد تک کی عزت کا دعویٰ کرنا چاہے یا اگر اسے مجھ سے کوئی خطرہ محسوس ہوتا تھا تو وہ پولیس سے رابطہ بھی کر سکتا تھا۔ شاید اسی لیے آج مجھے یہاں پولیس والے حضرات بھی نظر آ رہے تھے۔ پارکر اس تمام کارروائی کے دوران غور سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے سر آئزک سے پوچھا کہ کیا مجھے اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا حق حاصل ہے یا نہیں۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ یونیورسٹی کی حد تک تو فیصلہ کیا جا چکا ہے، البتہ میں چاہوں تو لندن کی کسی عدالت میں اس فیصلے کے خلاف جا سکتا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے دبے لفظوں میں دھمکی بھی دی کہ انہوں نے پیٹر کو فی الحال پولیس میں میرے خلاف جانے سے اسی شرط پر روک رکھا ہے کہ میں اس فیصلے کے خلاف عدالت میں نہیں جاؤں گا۔ جیوری نے فیصلہ سنا دیا۔ سر آئزک کا چہرہ فیصلہ سننے کے بعد بھی اترا ہی رہا۔ شاید انہیں آنے والے حالات کا کچھ اندازہ تھا۔ وہ یونیورسٹی میں صرف میری کلاس عارضی طور پر ختم کرنے کا انجام دیکھ چکے تھے۔ وہ جیوری کے ساتھ فیصلہ سنانے کے بعد بھی بہت دیر تک سرگوشیوں میں باتیں کرتے رہے۔ میں کمرے سے نکل آیا۔ میرا دھیان کسی اور طرف تھا کہ پیچھے سے موٹی توند والے پارکر نے مجھے پکارا۔ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ میرے قریب پہنچ چکا تھا۔ اسے ہر لمحہ چوئنگم چبانے کی عادت لگتی تھی۔ اس نے غور سے مجھے دیکھا۔ تو تم ہو حماد، جس نے آج پورے لندن میں آگ لگا رکھی ہے۔ بہت خوب، آگ لگانے کی قوت رکھتے ہو۔ میں جیوری کی تمام کارروائی کے دوران بہت غور سے تمہیں دیکھ رہا تھا۔ تمہارے چہرے پر ذرا سی بھی پریشانی نہیں تھی۔ میں جانتا تھا کہ یونیورسٹی انتظامیہ یہی فیصلہ کرے گی۔ فیصلہ بہت پہلے ہو چکا تھا، آج صرف سنایا گیا ہے۔ پارکر چوئنگم چباتے ہوئے اپنی ڈھیلی پینٹ کے گیلس اوپر کھینچتے ہوئے بولا، بہت خوب، مجھے تمہارا اعتماد واقعی بہت پسند آیا۔
کہیں تم یہ تو نہیں سوچ رہے کہ یونیورسٹی کے باقی اسٹوڈنٹس کو شہر کی سڑکوں پر لا کر جوری کو اپنا فیصلہ واپس لینے پر مجبور کر دو گے؟ اگر ایسا ہے تو میں تمہیں اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ انتظامیہ نے کل سے یونیورسٹی کو 15 دن کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ اسٹوڈنٹس کے کسی ممکن ری ایکشن سے بچا جا سکے۔ پارکر نے خبر سنا کر پھر ماہر پولیس والوں کی طرح میرے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا، حالانکہ وہ یہ سب نہایت غیر محسوس طریقے سے کر رہا تھا۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ آپ بے فکر رہیے، اس یونیورسٹی کی 80 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اسٹوڈنٹس کو 2 ہفتے کی چھٹی بغیر کسی اطلاع کے مل رہی ہے۔ وہ سب اس چھٹی کو بہت خوشی سے پرلطف انداز میں گزاریں گے۔ میں آگے بڑھنے لگا۔ پارکر نے جلدی سے پھر مجھے پکارا۔ آگے کا کیا ارادہ ہے؟ ابھی کچھ سوچا نہیں، اپنے خلاف جھوٹے الزام کا سامنا کروں گا۔ میں پھر آگے بڑھنے لگا۔ پارکر پھر بولا، میں جانتا ہوں کہ یہ الزام جھوٹا ہے۔ میں رک گیا۔ میں نے حیرت سے پارکر کی جانب دیکھا۔ وہ حسب معمول چوئنگم چباتا رہا۔ آپ جانتے ہیں، پھر بھی آپ میرے خلاف ہوتی کارروائی کے دوران چپ چاپ خاموش بیٹھے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اور ان لوگوں کے پاس گواہ کے طور پر سارے ثبوت موجود تھے۔ تم نہیں جانتے، تم نے اور تمہاری دوست سارا نے اس وقت لندن کی تمام انتظامیہ اور سارے خفیہ ڈپارٹمنٹ کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ساری پولیس کو ممکنہ ری ایکشن کی وجہ سے الرٹ کر دیا گیا ہے۔ اگر یونیورسٹی انتظامیہ ہمیں طلب نہ کرتی، تب بھی لندن انتظامیہ نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ معاملہ اب اپنے ہاتھوں میں لے لیا جائے۔ لیکن آپ یہ کیسے جانتے ہیں کہ ان کا الزام جھوٹا ہے؟ 30 سال سے پولیس کے محکمے کی خاک چھان رہا ہوں۔ برخوردار، اس خبیث لائبریرین کی شکل پر ہی لکھا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور میرا اندازہ ہے کہ یہ سب یونیورسٹی کے ڈین کی شہ پر ہو رہا ہے۔ وہ واقعی پکا پولیس والا تھا۔ کچھ دیر میں ہی بات کی گہرائی تک پہنچ گیا تھا۔ اس کے بعد کا دوسرا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے یہ ذہن میں ضرور رکھنا کہ ان لوگوں نے اب تمہیں لندن سے ڈیپورٹ کرنے کا پورا منصوبہ تیار کر رکھا ہے۔ وہ بھی قدم اٹھانا بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ پیٹر کی شکایت پر میرے خلاف پولیس کا رد عمل کیا ہوگا؟ پارکر نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میری توقع سے کہیں زیادہ ذہین ہوں۔ عام حالات میں پولیس اس کی تمہارے خلاف شکایت پر زیادہ سے زیادہ یہ عمل کرتی کہ تمہیں چند منٹ کے لیے قریبی اسٹیشن بلوا کر تم سے کوئی زبانی یا تحریری ضمانت لے لیتی اور تم دونوں کو مستقبل میں محتاط رہنے کی تنبیہ کر کے جانے دیتی۔ کیونکہ پولیس کے محکمے میں اور کسی یونیورسٹی کے قانون میں بہت فرق ہوتا ہے۔ پولیس بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے صرف گواہوں کی شہادت پر کسی کو ملزم یا مجرم نہیں مان سکتی، اور گواہ بھی وہ جو خود الزام لگانے والے کے وفادار ملازم ہوں۔ لیکن اس دن کی تقریب اور تمہاری دوست کی اس تقریر کے بعد اب حالات وہ نہیں ہیں۔ اب اس یہودی کا الزام 70% پہلے ہی درست مان لیا گیا ہے۔ لندن انتظامیہ بہت چوکنا ہو گئی ہے۔ رہی صحیح کسر تشدد کے ان اکا دکا واقعات نے پوری کر دی ہے۔ ایسے موقع پر چاہے پولیس تمہارے خلاف کوئی ایکشن لے یا نہ لے، لیکن ساتھ وہ ہر حال میں تمہاری یونیورسٹی انتظامیہ کا ہی دے گی۔ اس وقت تم یونیورسٹی اور پولیس دونوں کے لیے ایک خطرہ سا ہو۔ پارکر نے تفصیل سے مجھے تمام صورتحال کا جائزہ کر کے بتا دیا تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اپنے آئندہ کسی بھی اقدام کے سلسلے میں آگاہ رکھوں گا۔ پارکر میرا کندھا تھپتھپا کر آگے بڑھ گیا۔ سارا، ربیکا، جم وغیرہ میں سے کسی کو میری آج یہاں سر آئزک کے سامنے پیشی کا پتہ نہیں چلا، ورنہ وہ سب کے سب اس وقت یہاں جمع ہوتے۔ میں نے دانستہ طور پر خود بھی انہیں اس اچانک کال کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ میں اس انکوائری کے نتیجے سے پہلے ہی بخوبی واقف تھا۔ بالآخر سر آئزک نے اپنا مقصد کسی نہ کسی طور حاصل کر ہی لیا تھا۔ میرا ذہن تیزی سے آگے آنے والے وقت اور حالات کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔
کامران کو میں نے فون کر کے یونیورسٹی کے فیصلے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ آج ہی 2-4 اچھے وکیلوں سے اس سلسلے میں بات کر لے گا۔ آج سر آئزک اور ان کے درپردہ یہودیوں کے امراء طبقے نے میرے خلاف باقاعدہ جنگ کا اعلان کر دیا تھا۔ مجھے میرے خیالات کی سزا دی جا رہی تھی۔ مجھے ان کی نئی نسل کو سوچ کے راستے پر ڈالنے کی سزا دی جا رہی تھی۔ یہ سزا دینے والے صرف سر آئزک ہی نہیں تھے۔ ان کا تو صرف ایک چہرہ تھا جو مجھے دکھائی دے رہا تھا، یا ان کا نمک خوار پیٹر جس کا کاندھا ان لوگوں نے استعمال کیا تھا۔ اصل میں تو اس سازش کے پیچھے لندن کا ہر تنگ نظر اور رئیس یہودی شامل تھا، موجود تھا۔ ایک معمولی سے لڑکے کی جرت پر ان سب کا تو خون ہی کھول اٹھا تھا، جس نے وقت کے اس بہت سے بڑے سرمایہ دار طبقے سے ٹکر لینے کی جرت کی تھی۔ وہ مجھے اب عبرت کی مثال بنا دینا چاہتے تھے تاکہ ایسی جرت پھر دوبارہ اور کوئی نہ کر سکے۔ لیکن مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ سارا کی زبانی میرا پیغام لندن کے گلی کوچوں میں پھیل چکا تھا، اور اب یہ بات چل نکلی تھی۔ مجھے اس لمحے سارا پر بے حد پیار آیا۔ کیا دنیا میں سچ کا دامن تھامنے والی ایسی متوالی لڑکی کوئی اور ہو سکتی ہے؟ ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں اور ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں، اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں۔